الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہ زندگی 2 دن کی ہو یا کہ سال گزر جائے گی. زندگی 2 دن کی ہو یا کہ سال گزر جائے گی. کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. اور رے رات دا جگنا بڑا اوکھا
نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور جو سن اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او وارث شاہ جدوں سارے ہی سو جاندے اکو جاگدا پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے ہے وہ اللہ کے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، گنج بخش، فیض عالم، بگڑیاں بنانے والی اور ڈوبیاں نو تارنے والی اس اکیلے اللہ رب العالمین دی ذات پاک ہے۔ اس مالک دی جتنی بھی تعریف کیتی جائے بہت کم ہے۔ مختصر اور جامع حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کہ جنہ دی عظیم محنت، عظیم کاوش اور کوشش دی بنیاد تے اللہ رب العالمین دا اے سچا اور سچا دین ساڈے تک پہنچے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے روضہ پاک تے کروڑہا رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے، اور حسب عادت دعا کرانگا اللہ تعالی میرا تسی سارے احباب اوپر پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والیاں معززات مکرمات اسلامی روحانی ماواں بہناں دا اج دے اس پروگرام دے اندر شرکت کرنا اللہ ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنا دے، اور کل قیامت والے دن اللہ نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت دا سفارش دا اللہ سانو سارے انو حقدار بنائے، اور نبی پاک علیہ السلام دے خوبصورت حوض تو اللہ نبی پاک علیہ السلام دے گلابی گلابی خوبصورت سونے ہتھاں دے نال سانو سارے انو جامع کوثر نصیب فرمائے، اور ساڑے سارے دے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما کے سانو جنت دے اندر بھی اسی طرح اکٹھیاں فرمائے۔ میرے تو سینئر علماء کرام بحمد اللہ تعالی سٹیج تے جلوہ فروز نے، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھنا ہاں کہ انہاں علماء دی موجودگی دے اندر اللہ نے مینوں سبق سنان دا موقع فراہم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ انہاں علماء دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں، اور اللہ انہاں دے دن رات دے سفر اور دین اسلام واسطے پہرا دینا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے علماء واسطے بھی ذریعہ نجات بنا دے۔ میں نو ٹائم ملے ہے صرف ادھا گھنٹہ، تو اس واسطے ملے ہے کہ میں تواڈا اپنا مولوی ہاں نا جگنے دا ہی، تو مینوں تسی سوندے سناندے رہیا کرو، کدھر آئیا کرو مومن مسجد چ۔ الحمدللہ 5-6 سال تو مسلسل مومن مسجد اندر ہی خطیب ہاں، لیکن جگنا بڑا وڈا ہے ماشاءاللہ، اہل حدیثاں دیاں مسجداں دی بھی لینا لگیاں نے۔ ہر بندے دی اپنی اپنی جڑا نا خواہش بھی ہے اور اپنی اپنی پسند بھی ہے۔ سارے علماء اللہ دا قرآن سناندے نے، تے جے کسی دی کمی پیشی رہ جائے تو پھر اگلا جمعہ اتھے پڑھ لیا جی انشاءاللہ کمی پوری کر دیا۔ کیوں پا جی؟
تو حضرات تنہائی، خلوت، علیحدگی، یہ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تنہائی دی عبادت نو اللہ رب العالمین نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سارا دن محنت مزدوری کرنے والا، اپنے بچیاں دی روزی کمان واسطے سارا دن محنت کرنے والا بندہ تھک ٹوٹ کے گھر واپس آیا، حالانکہ تھکن دی وجہ کر کے انہوں آرام دی ضرورت ہے، اور یہ گھر دے اندر ہر طرح دی آسائش موجود ہے، نرم و نازک بستر موجود ہے، کھان پین دیاں اشیاء موجود نے، یہ بچے دی خدمت کرن واسطے موجود نے، یہ لڑ لگ کے یہ گھر اندر رہن والی بیوی موجود ہے، لیکن اس انتظار اندر ہے کدوں میرے بچے سون، جی میں بیوی سو گئی، بچے سو گئے، یہ فوری طور تے اٹھیا ہے، انہیں وضو کر لیا ہے تے مصلی بچھا لیا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گیا اور کلیاں ہو کے عبادت کرن لگ گیا ہے۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھک ٹوٹ کے آن والا بندہ بجائے آرام دے اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت دے اندر مشغول ہو جاندہ ہے، ایسے بندے وال کائنات دا رب ویک کے مسکرا پہندہ ہے، تبسم فرما دیندہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نو تنہائی دی عبادت بڑی پسند ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نو بھی تنہائی دی عبادت بڑی پسند سی۔ تسی علماء کو لو سن دے رہن دے ہو، نبوت دا اعلان کرن تو پہلو ہی نبی پاک علیہ السلام غار ہیرا دے اندر جا کے کئی دن تے کئی راتاں اللہ دی عبادت اندر گزار دیں دے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نو بھی یہی نصیحت فرمائی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو گیا تے پوچھیا محبوبہ نجات واسطے کی ضروری ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 کام دسے، وہ 3 کام تسی بھی ذرا نوٹ کر کے لے جایا جائے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی عقبہ بن عامر، سب تو پہلے اپنی زبان تے کنٹرول کرنا ہے، پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے، جنی ضرورت ہوئے اونا بولنا ہے، فضولیات تو پرہیز کرنا ہے، لغویات تو پرہیز کرنا ہے، تیری زبان چوں جدوں بھی گل نکلے اچھائی دی نکلے بھلائی دی نکلے خوبصورت بات کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ زیادہ ٹائم فارغ ٹائم تنہائی اندر اپنے گھر دے اندر گزارنا ہے، اور جدو تنہا ہو جائیں تے کلیاں بے ہی نہیں رہنا، بلکہ تنہائی اندر اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھنا ہے، اور اپنی اکھاں چوں آنسو بہانے نے اپنے گناہاں نو یاد کر کے فرمایا 3 کام تو کر لے، اللہ تیری نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دیں گے۔ تو حضرات اختصار دے نال اپنی بات نو اگے چلائیے، چونکہ رمضان المبارک دا مہینہ قریب ہے، رمضان المبارک دی آمد ہے، دعا فرما دے ہونا اللہ تعالیٰ
ساڑے ساریاں دی زندگی دے اندر اے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ سانو نصیب فرما دے، اے دیاں فیوز و برکات نو اللہ سمیٹن دی توفیق نصیب فرما دے۔ ہن تے نیکیاں دا موسم بہار ہون والا ہے، اے دے اندر عبادات تے ویسے ہی اساں کرنیاں نے، لیکن اگر اسی تنہائی دی عبادت نو اہمیت دے لئیے تے ہو سکتا ہے اگلا سال ساڑی زندگی اندر نہ آئے، اس تو پہلے اسی اللہ دی بارگاہ اندر پہنچ جائیے تے پھر اللہ دے سامنے کم از کم ساڑے اعمال ایسے ہو جان گے انشاءاللہ تنہائی اندر بیٹھ کے جدو سوچاں گے۔ اور میں چند منٹاں دے اندر جڑی گفتگو کرنی اگر اینو اسی دل و دماغ اندر منقش کران گے تے اے تے عمل کرن دی کوشش کران گے، مینوں اللہ دے گھر چوں بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو معاف فرما دیں گے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے، قرآن پاک دی جڑی آیت مقدسہ میں تھوڑے سامنے پڑھیے، انہوں غور نہ سننا اور وہ دے ترجمے تے غور کرنا۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر رہے ہیں، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی آواز نال بولو صلی اللہ، درود پڑھ لو جناب محمد، ذرا ایک باری اور پڑھ لو جناب محمد، ہن جنوں جنوں مزہ آیا پھر ایک باری پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا محبوب جی اعلان فرما دیو، اپنی امت دے لوگاں نو اس بات تو آغاز فرما دیو، اعلان خدا بندی ہو رہے ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ 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 قربان جاواں حضرات عظیم وقار۔ اللہ فرماندے نے تحقیق اساں تھوڑے واسطے اپنے نبی دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا ہے۔ امت محمدیہ واسطے میرے مصطفیٰ دی زندگی کی ہے نمونہ ہے۔ ہن غورے کرنا ہے نمونہ کنہ لوگاں واسطے وے، اگے اللہ پاک نے نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، ہر مومن مسلمان کلمہ گو بندہ او دے واسطے نبی پاک دی زندگی نمونہ نہیں، نمونہ کنہ لوگاں واسطے اللہ نے نشانیاں بھی بیان کیتی ہیں۔ اگے اللہ فرماندے نے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا ایسے بندے جڑے اللہ دی وحدانیت یقین رکھن والے، اللہ دی الوہیت و ربوبیت یقین رکھن والے، یعنی جنہ دا ایمان جنہ دا عقیدہ اے بن گیا ہے حاجت روا۔ اچھی بولو، ہاں یہ تے میں آغاز ہے تے تو انہوں گرم کرن واسطے تے مینوں لایا ہونا، تے یہ پیچھے علماء دی کثیر تعداد ہے ماشاءاللہ، تے تسی ہونے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو تے بعد چکی بننا ہے، جی میں رات پہنی ٹھنڈ بدنی ہے تے تسی ذرا نیڑے نیڑے ہو کے وہ ٹھنڈ تو بچو تے نال نال بول دے بھی جاؤ۔ مینوں تے ویسے جاج بھول جاندی تقریر کرنی، جو بندے نہ بولن تو مینوں بھول جاندا میں کی کرنا آیا ہاں۔ اگے ہو جاؤ، اور اٹھ بھائی جان تسی اگے ہو، ذرا مجلس نو مجلس دا رنگ دیو تے نال نال بولنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی بزرگو تسی بھی تھوڑا اگے ہو جاؤ، جے تو تکلیف ہے کوئی اگر درد محسوس کر دیو تے دیوار نہ ٹیک لا لو، وگرنہ جیڑا بھائی اپنے ہم تندرست سمجھ دینا پاویں وہ بابا ہے چٹی داڑھی والا تے پاویں نوجوان ہے، وہ کندھ نو چھڈ کے ذرا اگے ہو کے بہو تاکہ سستی تو بچ جاواں گے تے پھر مجلس دا بھی ایک رنگ بن جائے گا تے سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور جی بابے بہن میں پہلوں کیا بابے کندھ نہ بہن ٹیک لا کے بہن۔ اگر اس تو علاوہ بھی کسی بزرگ نو ہے مسئلہ تے سامنے چیرہ بھی ہیں، وہ چیر تے آگے بیٹھنا چاہتے تاں بھی کوئی مسئلہ نہیں، تسی ساڑے مہمان ہو، اللہ تم جزائے خیر عطا فرمائے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سب تو پہلے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا ہے۔ جڑے بندے نے عقیدہ بنا لیا حاجت روا، اچھی بولو حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، بگڑیاں بنان والا کون ہے، ڈوبیاں نو تارن والا کون ہے، اللہ اللہ اولاد دین والا کون ہے، خوشیاں دین والا کون ہے، غم دین والا کون ہے، اللہ اکبر موت دین والا کون ہے،
زندگیاں دین والا کون ہے؟ بیماریاں دین والا کون ہے؟ شفاواں دین والا کون ہے؟ اللہ اللہ قربان جاواں جدوں عقیدہ بن گیا کہ قل ہو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا۔ حافظ حمزہ صاحب کتے گئے نے؟ اور پاجی لگ گیا کہ بہت تساں یا کہ شعر بہتے پڑھنے نے۔ قل ہو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، اور اول آخر ظاہر باطن تیری شان الہی، اول آخر ظاہر باطن تیری ذات الہی، کل ملکاں دا والی تو ہے، سب تے تیری شاہی، باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا۔ پہلی بات ہے وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور اسے پکا یقین کر لینا ہے، اور دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اللہ فلا یوم قیامت تے جناب یقین رکھنا ہے، تے قیامت دے دن تے ہر بندے نہ یقین ہونا چاہیے مرنا ہے تے آخر ایک نہ ایک دن اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہو کے رہنا ہے، یقین ہونا چاہیے نا۔ ساڈا صرف زبان دی حد تک ہی رہندا ہے۔ جدو قبرستان جانے ہیں نا کسی نے دفنان واسطے ساڑا کوئی عزیز فوت ہوندا ہے تے قبرستان جا کے ساڑا بڑا ماحول ٹھیک ہویا ہوندا ہے، یار ایک دن ہم ایتھے آ جانا ہے، تے جیویں ہی قبرستان دی دیوار پھلانگی باہر آئے تے اپنے اپنے ماحول دے وچ آ گئے نا جدوں تے پھر سانوں بھول جاندا سا مرنا ہے، پھر اسی بھول جانے ہیں۔ والیوم الآخر قیامت دے دن تے یقین رکھن والا بندہ اگے اللہ فرماندے نے وذکر اللہ کثیرا تے کثرت نال ذکر کرنے والا بندہ، ایسے تین قسم دے انسان، نمبر ایک اللہ دی وحدانیت تے یقین رکھن والے، دوجے نمبر تے قیامت دے دن تے یقین رکھن والے، اور تیسرے نمبر تے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنے والے۔ تین قسم دے لوگاں واسطے اللہ نے نبی علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ بنا دیتی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تین ہی کام سانو سمجھن دی بھی توفیق دے دے اور اللہ انہاں تے عمل کرن دی بھی توفیق دے دے۔ اللہ 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 قربان جاواں حضرات عظیم وقار اپنی خلوت درست کر لو، خلوت ٹھیک کر لو، خلوت دا بڑا کردار ہے۔ ساڑیاں خلوتاں ٹھیک نہیں، ساڑھے خلوتاں ٹھیک نہیں، اساں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے تحت ویکھنا ہے ساڑھی خلوت کیسی ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام دی خلوت کیسی ہے۔ اللہ 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 قربان جاواں اختصار نال اپنی بات نو اگے چلائیے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دی خلوت کیسی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی خلوت تے غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، نبی پاک دی خلوت ایسی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ نبی پاک علیہ السلام نو عبادت کر دیا ساں ویکھے آئے، رات دے پچھلے پیر دے اندر نبی پاک اٹھ جایا کر دے، رات دا قیام شروع کر دیں دے، اینا لمبا لمبا قیام کر دے، اینا لمبا لمبا قیام کر دے کہ نبی پاک علیہ السلام دے پیر مبارک دے اندر ورم پہ جایا کر دے، آپ دے پیر مبارک سوج جایا کر دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے، میں نبی پاک علیہ السلام نو عبادت کر دیا ویکھے آئے، نبی پاک اتنا لمبا لمبا قیام کر دے کہ آپ دے پیر مبارک سوج جایا کر دے، اڈیاں پھٹن لگ جایا کر دیاں۔ اللہ 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 قربان جاواں حضرات ایڈی سونی عبادت کائنات دے محبوب پیغمبر نے کریا کرنی کہ اللہ پاک نو قرآن نازل کرنا پہ گیا ہے۔ اللہ نے قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ سننا قرآن، توجہ نہ سننا، ایمان نہ سننا، اللہ اللہ قربان جہاں ذوق نہ سنن دی کوشش کرے آجے۔ قرآن چیز ہی ایسی مٹھی ہے، قرآن چیز ہی ایسی مٹھی ہے، اللہ 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 قربان جاواں۔ اور پھر جڑیاں آیتاں میں ہن پڑھن لگا واں مینوں تے ویسے ہی بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے تے میں بڑا جھوم جھوم کے قرآن دی آیتاں پڑھیا کرنا واں۔ اللہ پاک ساریاں نوں توفیق نصیب فرما دے وے۔ اللہ اللہ قربان جاواں قرآن آیا میرے مصطفیٰ دے سینہ پاک تے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو مخاطب فرمایا یا ایھا المزمل، اللہ پاک نے سونے محبوب نو سونا نام مزمل دے کے مخاطب فرمایا ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونیا محبوبہ انہیں لمبے لمبے قیام کیوں کرنا ہے، ایڈا لمبا لمبا رکوع تے سجدے کا دے واسطے کرنا ہے؟ اللہ دے محبوب جی اس طرح نہ کریا کرو، ساری ساری رات کھڑیاں ہو کے عبادتہ نہ کریا کرو، کدے ادھی رات سو لیا کرو، ادھی رات عبادت کر لیا کرو۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، ادھی رات تمہیں تھوڑی عبادت کر لیا کرو، زیادہ دیر آرام کر لیا کرو۔ اللہ اللہ قربان جاواں حضرات عزیز وقار، لیکن نبی پاک علیہ السلام عبادت اس طریقے نال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں نبی پاک علیہ السلام عبادت دے اندر محو نے اور قرآن پڑھ دیا نبی پاک علیہ السلام رون لگ پینے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، قرآن پڑھ دیا نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اینا روئے کہ جبریل امین دنیا تے نازل ہو گئے، آ کر کے کہنے لگے محبوب جی کیوں روندے ہو؟ اللہ پاک نے پوچھا کیوں رون ڈے ہو؟ اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا جبریل امین جی میں اپنی امت دے غم اندر روندا پیا واں، میں اپنی امت دے غم اندر رونا پیا واں، مینوں پریشانیاں اپنی امت دیاں لئی جا رہی ہیں، میرے گناہگار بندیاں دا، میرے گناہگار امتیاں دا کی بنے گا؟ اللہ 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 قربان جاواں حضرات عزیز وقار، میں اختصار نال گل نو سمیٹن دی کوشش کر رہا ہاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام نے انیاں گلاں کیتیاں نا تے اللہ رب العالمین دے کول جبریل واپس چلے گئے پیغام لے کے، کائنات دے رب نو جلال آیا، قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ 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 قربان جاواں محبوب جی کیوں اینا روندے پے ہو، کیوں اینا پریشان ہوندے پے ہو؟ محبوبہ کل قیامت دے دن تہاڈی امت والوں جویں تسی راضی ہوو گے میں رب تانوں اونج ہی راضی کر دیواں گا۔ اللہ 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 قربان جاواں حضرات عزیز وقار، لیکن مصطفیٰ نے پھر بھی باتاں کم نہیں کیتیاں، حالانکہ میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے معصوم عن الخطا ذات ہے، اللہ اکبر، غلطیاں تو مبرہ تے پاک ذات ہے۔ آپ پھر بھی ایڈے لمبے لمبے سجدے کر دے، آپ پھر بھی ایڈے لمبے لمبے قیام کر دے، آپ پھر بھی ایڈے لمبے لمبے رکوع کر دے۔ میں تے تو اپنا ذرا موازنہ کریے نا، ساڈے لیلو نہار گناہاں دے اندر، ساڈے دن تے راتاں گناہ دے اندر، ساڈے ہر دن تے ہر منٹ تے ہر گھنٹہ گناہاں دے اندر، ایک ایک لمحہ اللہ دی نافرمانی دے اندر گزارنے ہیں، لیکن پھر بھی عبادتاں نہیں کر دے، لیکن پھر بھی اسی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر پیش ہون تو کنی قطراں دے پھرنے ہیں۔ نا میرے محترم بھائیو اپنی جناب خلوتاں ٹھیک کر لو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام نے خلوت لمبی کر لئی ہے، خلوت دے اندر عبادتاں ترک نہیں کیتیاں بلکہ بڑھا دیتیاں نے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نو اعلان کرنا پہ گیا، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ محبوبہ مینوں تینج لگن لگ پیا جی میں تسی اپنی جان نو ضائع کر بینا ہے۔ نہ محبوبہ ایڈے لمبے لمبے قیام نہ کریا کرو، نہ محبوبہ ایڈے لمبے لمبے سجدے نہ کریا کرو۔ اللہ 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 قربان جاواں، اللہ پاک نو دلاسے دینے پہ گئے نے، اللہ پاک نو دلاسے دینے پہ گئے نے۔ ترجمہ کر لینے اللہ کائنات دا رب نہ محبوب علیہ السلام نو مخاطب کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نو مخاطب کر
کے کائنات دا رب کوئی سوال و جواب دی نشید چلا رہا ہے تے کائنات دا رب کہندہ کیے فرمایا سونا بیٹھ جا رب آکھے اچھی بولو ذرا اور بول لو ذرا تھوڑے تھوڑے منہ اور کھول لو اللہ دی قسم مول نہیں جی لگتا اور بول لو سونا بیٹھ جا رب آکھے کدے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر سونا بیٹھ جا رب آکھے کدے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اینا اکھیاں بچوں ہنجوان دے کدے خالی جام بھی پر لیا کر تے اگوں رو کر یار جواب دیتا اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں ہے گناہگار امت دا اوے امتیوں تڑپ جایا جے میری گل سن کے اللہ دے محبوب علیہ السلام نو اپنی امتیاں نال کیسا پیار ہے آپ نو کیسی عقیدت اور کیسی محبت ہے امتیاں دا غم میرے مصطفیٰ نو لے جا رہے ہیں اور دن رات دے لمبے لمبے قیام دن رات دیاں لمبے لمبے نوافل اور اتنے لمبے لمبے قیام کے پیران دیاں آڈیاں پھٹن تے آ جان ورم پہ جان پیران دے اندر اللہ اکبر تے امتی اپنے نبی نال کنا پیار کردہ ذرا اپنے گرے بان اندر اساں آپ جانکنے اللہ اللہ قربان جاواں سونا بیٹھ جا رب آکھے کدے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اینا اکھیاں بچوں ہنجوان دے کدے خالی جام بھی پر لیا کر تے اگوں رو کر یار جواب دیتا اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا ہے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیا نیند رمان دا نہیں اللہ 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 قربان جاواں حضرات ہی تے رب العالمین دا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطعا ومکیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا وآخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین.